محترم حضرات، میں آج آپ کو ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس نے لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دوستی کے اندر نفرت کی آگ بھر دی ہے، تو جانے اس کے باعث کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس جھگڑے میں گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کو قید بھی کر دیا جاتا ہے اس کے سبب۔ اللہ اکبر! وہ ہے اور اس چیز کے لیے ہمارے سماج کے اندر اب برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، وہ چیز ہے ہماری زبانوں پر گالی گلوچ۔ اللہ اکبر! یعنی ایک دوسرے کو گالی دینا، اس چیز نے جانے کتنے لوگوں میں جھگڑا کرا دیا، اور جانے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کتنی دوستی میں اس چیز نے نفرت کی آگ بھر دی۔ آئیے میں بتاتا ہوں گالی کیا چیز ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گالی یہ ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے گرا کے بیان کرنا، یہ چیز گالی کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر! مثلا کسی انسان کو کتا کہہ دینا یہ گالی ہے، کسی انسان کو جانور کہہ دینا یہ گالی ہے۔ اللہ اکبر! اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کسی شخص نے کسی کو گالی دی، یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کو اگر گالی دی اور اس سے توبہ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی، تو مجھے یہ ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر! بتاؤ، گالی دینا ایک ایسی چیز ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے گالی دینے والے نے گالی سے توبہ نہیں کی، اور جس شخص کو گالی دی ہے اس سے توبہ نہیں کی، تو مجھے یہ ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر! ارے بتاؤ، اگر انسان کو گالی دے تو ایمان کے لالے پر جائیں۔ ارے پھر بتاؤ، جو لوگ اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہوں گے، جو لوگ اپنے والدین کو گالی دیتے ہوں گے، جو لوگ اپنے بھائی بہن کو گالی دیتے ہوں گے، بتاؤ ہمارا مذہب ایسی چیز کے لیے ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، جس شخص نے پہلے گالی دی ہوگی اور دوسرے شخص نے اس کے جواب میں گالی دی ہوگی، تو سب سے زیادہ جو گناہ ملتا ہے وہ اس شخص کو ملتا ہے جس نے گالی پہلے دی ہوگی۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کھٹمل اور پسو کو بھی گالی مت دو۔ ارے بتاؤ، جو مذہب ایک پسو اور کھٹمل کو گالی دینے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہو، پھر بتاؤ وہ مذہب اسلام کسی ایک انسان کے لیے گالی دینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں دے سکتا۔ بتاؤ، اور پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان میرے لیے اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں محمد ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ دونوں جو جبڑوں کے درمیان ہیں اس کی مجھے ضمانت دے دے، اور دونوں جانغوں کے درمیان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی زبان کی میرے لیے اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بتاؤ، نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص میرے لیے اپنی زبان کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج اس دور حاضر میں انسان سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ اپنی زبان سے پریشان ہے۔ انسان زبان سے پریشان ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہمارا جو جسم کے اعضاء ہیں، تمام جسم کے اعضاء اپنی زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے زبان تو صحیح رہنا، اس لیے کہ گالی تو بکتی ہے، گالی تو کہتی ہے، گالی تجھ سے نکلتی ہے، لیکن تکلیف ہمیں کرنی پڑتی ہے، پٹائی ہماری ہوتی ہے، تکلیف ہمارے لیے ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس دور حاضر میں جس نے اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچا لیا تو اس دنیا کے اندر وہ شخص کامیاب